چین 5 ارب ڈالر کی مدد نہ کرتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا. قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس کو کبھی مت بھولنا. سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر اور یو اے ای سے 1 ارب ڈالر کی ڈیل میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال. کہا آئی ایم ایف سے پاکستان کی ڈیل منطقی انجام تک پہنچی ہے. دعا کریں کہ یہ آئی ایم ایف سے آخری ڈیل ہو. 15 سے 20 سال مل کر کام کریں گے تو ترقی ہمارے قدم چومے گی. ایک ہی راستہ ہے کہ دن رات ایک کر دیں. عام آدمی نہیں اشرافیہ کو قربانی دینا پڑے گی. اگلے الیکشن میں جو بھی منتخب ہو خدا کرے وہ اسی راستے پر چلے. آئی ایم ایف ڈیل کے اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. تاریخ میں پہلی بار کاروبار کے آغاز کے پہلے ہی منٹ میں 2200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 5% سے زائد تیزی پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی. ٹریڈنگ کا دوبارہ آغاز ہونے پر مزید تیزی. 100 انڈیکس 43,899 پوائنٹس پر بند ہوا. ڈار کا ڈالر میں 18 سے 20 روپے تک کمی کا دعویٰ. وزیر خزانہ کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 72 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اسحاق ڈار کی چینی سفارت خانے کی ناظم الامور سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار. جاپانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتا ہے. پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے. بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر جاپانی حکومت کا شکریہ ادا کیا. چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. پاک چین دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے. وفاقی وزیر خرم دستگیر کا سی پیک کو 10 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. کہا 10 سال پہلے چین اور پاکستان نے سی پیک پر کام شروع کیا. سی پیک پر کام کا آغاز نواز شریف کے دور میں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سی پیک پر تیزی سے کام جاری ہے. شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام بلبلا اٹھے. 12 سے 16 گھنٹے کی بندش نے زندگی اجیرن کر دی. کراچی میں گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیا گیا. نشتر روڈ پر شہریوں اور تاجروں کا احتجاج. سڑک بند کر دی. بھیم پورہ، جناح آباد اور رنچور لائنوں اور اطراف میں شہری سڑکوں پر نکل آئے. کراچی کا کوئی بھی علاقہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہیں. ٹیکنیکل فالٹ کے نام پر بجلی کی گھنٹوں بندش معمول بن گئی. کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے لوڈ شیڈنگ صرف بجلی چوری والے علاقوں میں ہو رہی ہے. ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 5,856 میگا واٹ تک پہنچ گیا. وطن کے بیٹے وطن کی حرمت پر قربان. خوشاب میں شہید میجر ثاقب حسین باجوہ اور نائک علی باقر کی نماز جنازہ ادا. فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. آئی ایس پی آر کے مطابق میجر ثاقب اور نائک باقر علی کی نماز جنازہ پہلے تربت پھر آبائی علاقوں میں ادا کی گئی. میجر ثاقب اور نائک باقر علی نے گزشتہ روز دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا. میجر ثاقب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. وزیر اعظم کا میجر ثاقب سمیت 6 اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس. کہا بہادر بیٹوں کی قربانیوں کی بدولت امن و سلامتی ممکن ہے. بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی. مسلم لیگ نون کے قائدین کی دبئی میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت. نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق ٹاسک مریم نواز کو سونپ دیا. نون لیگ کا رواں ماہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ. ملک بھر میں جلسے منعقد کیے جائیں گے. نواز شریف نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو ہدایت جاری کر دی. الیکشن کے لیے پارٹی کا بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا. جہانگیر ترین کے سیاسی رابطوں میں تیزی. پنجاب سے کم و بیش 30 رہنماؤں کے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان. استحکام پاکستان پارٹی کا رکنیت سازی مہم شروع کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین، علیم خان چند روز میں لاہور، اسلام آباد، کراچی میں اہم ملاقاتیں کریں گے. رواں ہفتے پارٹی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار.
توشہ خانہ کیس ٹرائل کے خلاف درخواستیں دوسرے بینچ منتقل کرنے کی درخواست، موقف اپنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو یقین ہے بینچ سے انصاف نہیں ملے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اجتماعی اقدامات پر زور۔ سعودی عرب میں سویڈش سفیر کی طلبی، واقعے کی مذمت، انتہا پسند کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ملت اسلامیہ سراپا احتجاج۔ سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کر دی، واقعے کو اسلاموفوبیا قرار دے دیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت، مجرموں کے خلاف بلا تاخیر اور فوری کارروائی کا مطالبہ۔ کہا اطمینان ہے کہ OIC نے اس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلایا۔ حکومت پاکستان OIC کے اجلاس اور فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ گورنر سندھ کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سویڈن سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ۔ کامران ٹسوری نے کہا سویڈن حکام واقعے کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ گجرانوالہ، ملتان سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں واقعے کے خلاف مظاہرے۔ ملک میں مانسون بارشوں کا آغاز، بٹگرام میں موسلادھار بارش نے شدید گرمی کا زور توڑ دیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 8 جولائی تک بادل برسنے کا امکان۔ جمعے سے ہفتے کے دوران کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدیر اور دادو میں موسلادھار بارش کی توقع۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ خوزدار کی تحصیل وڈ میں بدامنی کے خلاف BNP مینگل کی کال پر احتجاج۔ بلوچستان کی بڑی شاہراہوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند رکھا گیا۔ پاک ایران، کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ ژوب شاہراہیں گھنٹوں بند رہیں۔ شدید گرمی میں مسافر رلتے رہے۔ عسکری چارج جلاؤ گھراؤ کیس میں گرفتار ختیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ ATC لاہور کا پولیس کو مقدمے کا چالان جمع کرانے کا حکم۔ ختیجہ شاہ پر PTI کارکنان کو جلاؤ گھراؤ پر اکسانے کا الزام ہے۔ چیئرمین PTI نے بیٹے کو ورغلا کر بغاوت پر لگا دیا۔ ان کے اپنے بیٹے لندن میں آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے مرکزی شرپسند عمر فاروق کے والد کا کہنا ہے 9 مئی کی تخریب کاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اور پاک فوج ہماری ریڈ لائن اور فخر ہے، ہم سب پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، جلاؤ گھراؤ دہشت گردی کی شدید مذمت، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شرکا کا کہنا تھا جو تخریب کار، سہولت کار، ماسٹر مائنڈ جناح ہاؤس کو جلانے میں ملوث ہیں، انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے۔ کوہلو میں پاک فوج کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو قوم کا خراج عقیدت۔ ضلع کوہلو کی لیفٹیننٹ نور اللہ انتہائی نڈر آفیسر تھے۔ 8 مئی 2023 کو دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد کا کہنا ہے میرا تمام جوانوں کے لیے پیغام ہے، پاکستان آرمی جوائن کریں، وطن کے لیے خدمات سر انجام دیں، ہماری پہچان یہ پاک وطن ہے۔ کل ان کا تہوار ہے، انہیں آج ہی ختم کر دو۔ بھارت میں عید سے ایک دن پہلے گاؤں رکشا کے نام پر ایک اور مسلمان قتل۔ 75 سال کی ماں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، انصاف کی دعائیاں۔ BBC ظہیر الدین کے گھر پہنچ گیا تو اس نے بتایا ہجوم نے ظہیر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ پاکستانی ٹیم کا تربیتی کیمپ کل سے کراچی میں شروع ہوگا، جمعے تک ٹریننگ جاری رہے گی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان حج سے واپسی پر کیمپ جوائن کریں گے۔ قومی ٹیم ہفتے کو سری لنکا روانہ ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 16 جولائی سے گول میں کھیلا جائے گا۔ ایشز کی آگ پورے انگلینڈ میں پھیل گئی۔ بیسٹو کے متنازع رن آؤٹ پر شدید گرما گرمی۔ MCC نے آسٹریلوی کھلاڑیوں سے الجھنے پر 3 ارکان معطل کر دیے۔ انگلش کپتان کہتے ہیں تناؤ جاری رہے گا۔ سابق انگلش کرکٹر جیف بوائیکاٹ کا آسٹریلیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔
ہیرو کپ انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ پاکستان کی نوجوان ایتھلیٹ عائشہ ایاز نے 1 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے اپنے نام کر لیے. ایونٹ میں بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل کیا. جنت نذیر گلگت بلتستان میں ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کا جم غفیر. حکومت اور پاک فوج کی انتھک کاوشیں. گلگت بلتستان کو اس کی شناخت لوٹا دی. فوج پاکستان کی خصوصی توجہ اور کارآمد منصوبوں کی بدولت وادی امن و امان کا گہوارہ بن چکی. اس عید پر تقریباً 8 سے 10 ہزار سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا. غیر ملکی سیاحوں کا کہنا تھا پاکستان سیاحتی لحاظ سے انتہائی محفوظ ملک ہے. چمٹے کی جھنکار سے دنیائے موسیقی پر راج کرنے والے معروف گلوکار عالم لوہار کی برسی. جگنی کے موجد اور شیر پنجاب کہلانے والے عالم لوہار کے لوک گیتوں کی مٹھاس آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے.